بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از می عقیل نواز، موٹیویشن اسپیکر۔ آج کی سیشن میں جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والا ہوں وہ ایٹیٹیوڈز اور آئیڈیالوجیز، یعنی کہ ہمارے رویے، ہمارے تاثرات، ہمارے اخلاقیات اور ہمارے جو تصورات اور نظریات ہیں اس کے متعلق میں کچھ ڈیبیٹس دینے جا رہا ہوں۔ تو اس ڈیبیٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر پڑھوں گا جو کہ ان کی کتاب بال جبریل سے اخذ کیا گیا ہے۔ وہ شعر کچھ اس طرح ہے کہ آشنا ہو اپنی حقیقت سے اے دہکاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ دراصل علامہ اقبال اس شعر میں جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں تین چیزیں بیسک جو انہوں نے زور دے کر بتایا ہے کہ اس چیز کو آپ جو نے ڈیبیٹس دیں وہ یہ ہے کہ ایک تو مقصد حیات یعنی کہ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، دوسرا یہ کہ خالق کائنات کا اس انسان کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، اور تیسری چیز یہ کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کے متعلق جو ہے۔ اب فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارا نظریہ، ہمارا سوچ، ہمارا تصور، ہمارا آئیڈیالوجی جو ہمارا تدبر سوچ ہے اس کے متعلق ہم دیکھیں کہ ہم کس کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہماری لائف کا کون سا ایسا جو ہے نا کرائٹیریا جس میں ہم زوال کو جا رہے ہیں یا جو عروج پا رہے ہیں اس میں کیا ایسے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق جو ڈائمنشنز ہیں انسان کو گرو کرنے کے لیے، دے آر 4 ڈائمنشنز ان یور لائف۔ زندگی میں اگر آپ کسی بھی اسٹیپ پر گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 قسم کے یا 4 قسم کے ایسے ڈائمنشنز ہیں جن کو آپ نے اپنے لائف میں لینا ہوگا۔ ایک سیلف ڈائمنشنز ہے اپنے آپ کو بڑھانا، ایک ایموشنل ڈائمنشنز ہے اپنے جذبات کے ذریعے اپنے آپ کو عروج پر لانا، تیسرا ہے کہ سوشیالوجی ڈائمنشنز ہیں جو آپ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں اور اپنے جو ہے نا گرد و نواح میں، اپنے سراؤنڈنگ علاقے میں جو آپ اس کو پیدا کر کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کریڈٹ میں لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو آپ عروج پر لے سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ ایڈوانٹیجز دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے نظریات، آپ کے تصورات، آپ کے خیالات، آپ کے آئیڈیالوجیز، آپ کے سوچ و تدبر جس حوالے سے پیش رفت ہیں ان کو آپ کس حد تک لے رہے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان میں ایبلٹی اور کیپیبلٹیز اور ایلیجبلٹیز ہر طرح سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم و ادراک دیا ہے، لیکن اس کو خود اپنے پر ڈیپینڈڈ ہے، وہ خود مختار اور انحصار ہے کہ وہ اس کو کتنے پرسنٹیج میں اس کو یوز کرتا ہے۔ جتنی پرسنٹیج میں وہ اس کو یوز کرتا ہے اتنے ہی اس کو ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، ورنہ وہ لاسز میں ہی چلا جاتا ہے۔ عادات کے حوالے سے جو ہیبٹس ہوتی ہیں انسان کے، اگر اچھی عادات انسان میں آپ زندگی میں لے لے تو وہ انسان اچھی شخصیت کے وہ طور پر جو ہے نا وہ مطلب کہ معاشرے میں ایک فرد ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ شخص بن کر زندگی نہ گزاریں بلکہ ایک شخصیت بن کر زندگی گزاریں، کیونکہ شخص جو ہوتا ہے، جو پرسن ہوتا ہے، آخر اس کو موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی کھوپڑی مٹی میں مل جاتی ہے، لیکن جو شخصیت ہوتی ہے، جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صدیوں تک جو ہے نا وہ زندہ رہتی ہے، اور لوگ اس کے نقش قدم پر چل کر اس کے فالو کرتے ہیں اس کو، اور اپنی زندگی میں وہ طرز عمل لے آتے ہیں۔ اگر قرآن و احادیث کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں طرز عمل کیا ملتا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، حدیث قدسی بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ بے شک کیا تحقیق اگر تم نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو طرز عمل کیا ہے، وہ میرے محبوب کی یعنی کہ پیارے نبی جو ہیں ان کی زندگی کی طرز عمل جو ہے اس میں حسن ہے، اس کو آپ فالو کریں، وہ اپنے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ آپ کی زندگی میں جو آپ سستی، لاپرواہی، جو کوتاہی اور جو لیزینس آپ زندگی میں لے آتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ میرے بہت ہی فیوریٹ ٹیچر انہوں نے کل مجھے اسٹیٹس پر جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ میسیج اپلوڈ کیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اگر آپ اپنی زندگی میں نیگیٹیو تاثرات لے آئیں گے تو آپ کی شخصیت آٹومیٹکلی جو نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑے گی، آپ کبھی پازیٹیو کے بارے نہیں سوچیں گے۔ آپ کی سوچ، آپ کا تصور، آپ کا خیال، آپ کا نظریہ اور جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا تدبر ہے، اس حوالے سے جو ہے نا آپ کے نظریات بہت ہی لاسز میں جائیں گے۔ اب جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ اپنی حقیقت سے شناسا ہو جائیں، یعنی کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، آپ کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، پھر جواب شکوہ میں جب لوگوں نے علامہ اقبال سے سوال کیا کہ ہم تو اپنی حقیقت سے شناسا ہو جائیں تو ہم اتنا کچھ ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے بارے بتائیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، بس گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی، یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے میں بھی نہیں ہوں، یعنی کہ آج تک میں نے بھی اپنی زندگی کی شناسائی حاصل نہیں کی، صرف اتنا فرق ہے کہ مجھے اگر عروج ملا ہے
یہ میں شاعر مشرق بناؤں، یہ دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت ہونے کی حیثیت سے میں ظاہر ہوا ہوں، تو اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو میرا بحر خیالات کا پانی جو ہے، یعنی کہ میرے جو خیالات کا سمندر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے، یعنی کہ میں بہت گہرائی میں سوچتا ہوں۔ اگر میں گہرائی میں سوچتا ہوں تو مجھے ہر طرح سے راہیں ترقی کی جو ہے نا ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ If you want to realize the difficulties in your life, so you can do it. اگر آپ اپنی لائف میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کسی طرح سے کوئی مشکلات نہ ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ڈپریشن کا شکار نہ ہو، کسی طرح کی کوئی ایگزائٹی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے سیلف ڈائمینشنز کی جو گروہ ہے اپنے آپ پر اعتماد لائیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہوگا تو آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈائمینشنز کے حوالے سے دوسری ٹائپ کی جو میں نے بتائی ہے ایموشنل ڈائمینشنز، یعنی کہ ایموشنز اپنے اندر جذبات، اپنے اندر احساسات پیدا کریں، اس طرح سے احساسات ہوں کہ جو خالق کائنات اور اس کے رسول کی فرم و برداری کے حوالے سے بھی ہوں، اور اس کی جو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ہمدردی کے حوالے سے بھی ہوں۔ اور اگر آپ ڈائمینشنز اپنے احساسات کے حوالے سے اگر پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف جائیں گے تو آپ کو پازیٹیو ہی ریئلائز اور ریئیکشنز آپ کو ملیں گے۔ If you want to sacrifice and if you want to realize the resistance of your life, so you can do it, and you can do it everything in your life. This is not complicated situation. This is not very critical situation, and this is not very contagious condition. This is very easiest method. اگر آپ جانیں تو کوشش کریں، محنت کریں، ایفرٹ کریں، اپنے اندر جذبات کو ابھاریں، اپنے اندر جو احساسات ہیں اس کو آپ گرو کریں، اپنے اندر جو آپ کے جو نظریات ہیں، جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، جو آپ کے اندر تدبر کے حوالے سے جو سوچ ہے، جو آئیڈیالوجیز ہیں، ان کو آپ عروج پر لائیں۔ اگر آپ ان کو بڑھائیں گے تو آپ کے احساسات بھی بڑھیں گے، آپ کے نظریات بھی اس طرح سے گرو کریں گے۔ اگر آپ لاسز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ذریعہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے، لیزنس والا، سستی والا، کوتاہی والا، لاپرواہی والا، تو آپ کو نقصان لے جاتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بزرگوں سے بھی سنا ہوگا کہ عادات جو ہوتے ہیں وہ سر سے جاتے ہیں، یعنی کہ جو انسان جس میں عادات جو ہیبٹس ہوتے ہیں، اگر انسان اس کو 100% اپنے اندر لے لاتا ہے تو وہ اس کے سر کے ساتھ جاتے ہیں، یعنی کہ جب تک اس کو موت نہیں آتی وہ عادات اس سے ختم نہیں ہوتے۔ اب absolutely and completely dependent on yourself، آپ ہی اپنی زندگی کا خود مختار ہیں، خود ہی انحصار کرتے ہیں اپنی زندگی پر۔ اگر آپ چاہیں تو اچھی عادات اپنی زندگی میں لے لیں، اگر آپ چاہیں تو بری عادات اپنی زندگی میں لے لیں۔ اگر آپ اچھی عادات لیں گے تو بھی تو آپ کے سر کے ساتھ جائیں گے، یعنی کہ آپ کی شخصیت اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ بری عادات لیں گے تو آپ کی شخصیت بری ہو جائے گی، برے تاثرات کی طرف لوگوں کا دھیان ہوگا آپ کی طرف۔ ایک کائنات کا قانون ہے، نیچر پروسیس ہے کہ ایک جو درخت ہوتا ہے وہ لاکھوں تعداد میں ماچس کی تیلی بناتا ہے۔ یہ ایک سمپل فنومنا ہے، سمپل ٹرمالوجی میں آپ کو بتانا مقصد سمجھانے کا۔ ایک جو درخت ہوتا ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ماچس کی تیلی بناتا ہے، لیکن وہ ایک ماچس کی تیلی جو ہوتی ہے وہ لاکھوں تعداد میں جنگلات کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس طرح قدرت قانون ہے کہ جب پرندہ ہوتا ہے تو حشرات الارض سے وہ رزق حاصل کرتا ہے، یعنی کہ جو حشرات الارض، جو انسیکٹس ہیں، جو کیڑے مکوڑے زمین پر گھوم رہے ہیں، وہ اس کو کھا کر اپنی خوراک کے طور پر یعنی کہ جیتا ہے۔ لیکن جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، جب وہ پرندہ مر جاتا ہے، زمین پر پڑا ہوتا ہے، تو وہی حشرات الارض، وہی کیڑے مکوڑے، وہی انسیکٹ اس کو کھا کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے، جو ہیومن باڈی ہے، اس نے تو مٹی میں مل جانا، ختم ہو جانا، لیکن کہنے کا مقصد ریزلٹنٹ اور جو میرا مورل ہے اس لیکچر کو، جو اس سیشن کو، جس پیشن کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ گرو کریں، اپنے آپ کو ریئلائز کریں، لائف میں ایک اچھے فرد ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں آپ جو ہے نا عروج پائیں، ایک اچھی شخصیت بنائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کو چاہنے والے بہت ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو ترقیاتی جو راہیں ہیں، کنسٹرکٹیو جو راہیں ہیں، آپ کی ڈائریکشنز ہیں، وہ آپ کو لائف میں آئیں۔ کنسٹرکٹیو لائف آپ کی جو ہے نا زندگی میں آپ کو بہتر نہیں جائے گی۔ اور دور حاضر کے حوالے سے دیکھیں تو ہر انسان ڈپریشن کی شکار ہے، خواہ وہ فائنینشیل پرابلمز کے حوالے سے ہو یا اوور آل پرابلمٹک ایشوز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے اپنے آپ کو ابھی سے آپ نے گرو کرنا ہے، اپنے احساسات کو، اپنے نظریات کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ کو اور اپنے آئیڈیالوجیز کو آپ نے گرو کرنا ہے۔
اگر آپ اس کو گرو کریں گے تو ایک اچھی شخصیت ہونے کی حیثیت سے آپ بھی عروج پا سکتے ہیں، آپ بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک اچھا نام کما سکتے ہیں۔ بات وہی کہ آپ شخصیت بن کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ آپ شخص بن کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ آپ شخصیت بن کر کے زندگی گزاریں۔ پرسن تو مر جاتا ہے، لیکن جو پرسنالٹی ہوتی ہے انسان کی، وہ گرو کرتی ہے، وہ انسان کی تحیات زندگی تک رہ جاتی ہے۔ ٹرینڈ بھی دیکھ کے، اپنا ٹرینڈ کے حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے اپنے کلچر کو زیر بحث اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، تو آپ ایک اچھا شخص بن سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو اپنے اندر لے جائیں، اپنے اندر کو اچھا کریں، اپنے باہر کو ستھرا کریں، اور میری اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسروں کو بھی اس طرح سے نظریات عروج پر پکڑیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔